الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. صدق اللہ العظیم. یہ پارہ نمبر 24 ہے. سورہ زمر کے رکوع نمبر 6 کے آیات مبارکہ ہے، یہ پڑھی گئی ہے. سورہ زمر مکی صورت ہے، اور اس صورت میں زیادہ طور پہ اللہ نے توحید کا اثبات اور شرک کی مذمت میں زیادہ اس کے مضامین یہی ہیں. چونکہ مکی صورتوں کے اندر عموماً زیادہ طور پہ عقائد اور ایمانیات کی بات کہی گئی ہے، اس اعتبار سے مشرکین عقائد اور پھر ان کے جو اعتراضات تھے ان کا جواب دیا، اور پھر اس سلسلے میں کچھ لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے ایمان بھی لایا اس میں، اور کچھ لوگ تذبذب کا شکار بھی تھے کہ مطلب ویسے لوگ تھے جو کوئی ایسا ہر گناہ انہوں نے کیا ہے اور ان کی عمر بھی ہو چکی ہے، لہٰذا ایسی صورت میں ہم کو کلمہ پڑھ کے ایمان لا کے فائدہ کیا ہے؟ ہر وہ کا گناہ کر لیے ہم، اب مرنے کے قریب بھی ہے تو فائدہ کیا ہے اس میں؟ تو ان کے جو ذہنی خیالات تھے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ایک بہت بڑی بشارت دیا ہے اپنے بندوں کو. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اور کوئی آیت نہیں ہے بشارت کی قرآن میں، خاص طور پہ اللہ کی طرف سے. وہ انشاءاللہ آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے. حکم ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قل آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے آپ کہہ دیجئے جو انتہا سے زیادہ گنہگار ہیں، اور کوئی ایسا گناہ نہیں انہوں نے چھوڑے نہیں، ہر گناہ انہوں نے کیا ہے، تو ان سے مخاطب ہوتے ہوئے آپ کہیے کہ وہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ بہت بڑی بات ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے بتائیے آپ. یہاں یہ بات کہی گئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. بے شک اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ان کی بخشش ہو جائے گی، ان کی مغفرت اللہ کر دے گا. پھر اس کے بعد اللہ اپنا تعارف کرایا، انہ هو الغفور الرحیم. اللہ کی یہ شان ہے کہ بندہ جب بھی اس کی طرف پلٹتا ہے تو پھر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے وہ. تو آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی توبہ اور مغفرت کے متعلق ہی جو ہے قرآن مجید اور احادیث سے ہم انشاءاللہ سبحانہ و تعالی اس کے اوپر گفتگو کریں گے، کیونکہ ہر انسان گنہگار ہے، اس میں کوئی شک نہیں سوائے انبیاء کو چھوڑ کے. چاہے ولی رہن دو، چاہے بزرگ رہن دو، کوئی رہنے دو،
صحابہ بھی ظاہر ہے کہ ایمان سے پہلے، ایمان کے بعد ان کی زندگی، ایمان سے پہلے ان کی بھی وہی حالت تھی. سوائے انبیاء کرام کے کوئی اور معصوم نہیں، یہ ذہن میں رکھیے آپ. اب یہ الگ بات ہے کہ چھوٹے گناہ بڑے گناہ الگ بات ہے. تو بہرحال آج کی اس نشست میں ایک بہت اہم موضوع ہے یہ، خاص طور پہ توبہ اور استغفار کا. توبہ شروع کریں گے ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ توبہ آدم علیہ السلام سے. سب سے پہلے توبہ کرنے والے، سب سے پہلے غلطی کرنے والے آدم علیہ السلام، وہاں سے شروع کریں گے نا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا نا جنت میں رکھ کے وہ درخت کے قریب نہیں جانا، اللہ کا حکم تھا وہ. تو بہرحال وہ شیطان کے بہکاوے میں ہے کہ آپ جو ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دیا ہے نا. فعصى آدم نے نافرمانی کی، اللہ کے حکم کی، شیطان کے بہکاوے میں آ کے. تو بہرحال تفصیلات یہ ہیں کہ اس میں تفصیل میں جائے بغیر ہم توبہ کے متعلق گفتگو کریں گے صرف اور صرف. جب اللہ نے فرمایا آدم کو کہ میں تم کو منع کرا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو پھر تم کیوں گئے؟ یہ بات یہاں سے چھوڑ دیجیے آپ. پھر اللہ نے شیطان کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو. حکم دونوں کو ملا، آدم کو بھی حکم ملا علیہ الصلوۃ والسلام، اور شیطان کو بھی حکم ملا، دونوں کو حکم ملا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا حکم دیا تھا، پھر اس کی خلاف ورزی کیوں کرے آپ؟ تو آدم علیہ السلام بڑے پریشان، بڑے پشیماں ہیں. اب ان کو سدھر رہا نہیں، جواب کیا دوں میں آ کر؟ واقعی میں اللہ نے منع تو کیا تھا، لیکن شیطان کی جناب علی اس کی فریب میں آ کے بہرحال وہ تو کام کر بیٹھے. اس کی تفصیلات سورہ اعراف میں آپ کو ملیں گی سب سے زیادہ قرآن میں. تو بہرحال پریشان ہے آدم علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے تو پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود توبہ سکھایا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، بس آدم نے اپنے رب سے توبہ کے کلمات سیکھ لیے. آدم نے اپنے رب سے توبہ کے کلمات سیکھ لیے، اور وہ توبہ کے کلمات کون سے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ توبہ کے کلمات اللہ نے سکھایا. کہ اب ظاہر ہے کہ چونکہ آدم علیہ السلام ابھی تو کچھ سیکھے ہی نہیں نا، وہ تو پھر سکھانا پڑ رہا. اب توبہ بھی دیکھیں غلطی کے بعد کیا کرنا چاہیے تم کو. اب غلطی ہو گئی ہے تو تم کو کرنا کیا ہے اب؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے رکھا ہی تھا امتحان کے لیے وہاں پہ. تو بہرحال آدم ہے کیونکہ فرشتہ نہیں ہے یہ، اور اس اعتبار سے وہاں پہ اللہ نے آپ کو توبہ کے کلمات سکھا دیے، جس کا مطلب یہی تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار ہم نے آپ کی نافرمانی کر کے ہم اپنے جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے. اب ظلم کے معنی بھی یہاں پہ متعین ہو رہے ہیں. ظلم کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو مارے دھاڑے، کسی کا کھا گئے، حق تلفی. ظلم اتنا ہی نہیں ہے اصل میں. ظلم کے معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا، خلاف ورزی کرنا، یہ بھی ظلم ہے. کیونکہ آدم علیہ السلام کس کا کھا گئے تھے وہاں؟ کس کا صرف گناہ ہوا تھا، خطا ہوئی تھی، تو اس کے لیے ظلم کا لفظ استعمال کیا. وہاں پہ اللہ خود سکھایا. آپ اس انداز میں دعا کیجئے، اے پروردگار ہم نے آپ کی نافرمانی کر کے، آپ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے ہم اپنے جانوں کے اوپر ہم نے ظلم کیا ہے. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. اللہ اگر آپ ہمارے اوپر رحم نہیں کریں گے، اگر ہماری مغفرت نہیں کریں گے، لنکونن من الخاسرین، تو لازماً ہمارا نقصان ہوگا، پھر ہم خسارے میں ہو جائیں گے. پھر یہ دعا آدم علیہ السلام، یہ دعا توبہ کے یہ کلمات تھے. اب پلٹی، اب آپ شیطان کی طرف آئیے. اب پھر اللہ نے شیطان کو پوچھا، ہے شیطان میں تجھے حکم دیا تھا آدم کے آگے سجدہ کرو، پھر تم نے کیوں نہیں کیا؟ آدم کو بھی پوچھے، میں بولا تھا. تو آدم پریشان ہے، پر بالکل غلطی کا احساس ہو گیا. اور یہاں پھر پلٹ کے شیطان سے پوچھے، میں حکم دیا تھا اذ امرتک، کہ تجھے کس چیز نے منع کیا ہے مجھے سجدہ کرنے سے؟ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، کیا چیز ہے، کس وجہ سے تو نے سجدہ کرنے سے رکا ہے میرے حکم پہ؟ میں حکم تو دیا تھا سجدہ کرنے کا، تو پھر وہ کیا چیز ہے جو منع کری آخر؟ تو شیطان اب تعویل کرا، آپ سمجھیے، اپنے غلطی کا اعتراف نہیں کرا انہیں، یعنی پشیمان نہیں ہو رہا، انہیں نادم نہیں ہو رہا.
بلکہ کیا کر رہا انہیں اب تعویل کر رہا. آپ یہ تعویل. ہاں اللہ تو حکم تو دیا تھا مجھے معلوم ہے، مگر اب تعویل کیا، سیدھا بولنا تھا نا بھائی اللہ بس. جیسے آدم علیہ السلام بولے غلطی ہو گئی بولنا، تو وہ نہیں بولا بلکہ کیا بولا آگے چل کے کہ انا خیر من، میں آدم سے اچھا ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اور تعویل یہ پیش کیا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی گرد و غبار سے بنایا ہے، لہذا میں بہتر ہوں. آگ میں چمک ہے، دھمک ہے، سب کچھ ہے نا، یہ ساری چیزیں. تو یہ تعویل کرا اس نے. بس اتنی بات ہے، وہ واقعے کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں، توبہ کو شروع کر رہے ہیں ہم یہاں پہ آج. اب یہاں سے کیا بات شروع ہو رہی ہے؟ یہاں پہ اب دو کیریکٹر آ گئے ہمارے سامنے، ایک آدم علیہ السلام کا اور ایک شیطان کا. آدم علیہ السلام کا کیریکٹر کیا ہے؟ غلطی ہوگی، خطا ہوئی، نادم ہوئے، پریشان ہوئے، معافی. یہ کیریکٹر کس کا ہے؟ آدم علیہ السلام کا ہے. شیطان کا ایک کیریکٹر ہے، وہ کیا ہے؟ شیطان بھی غلطی کرا، حکم کی خلاف ورزی کرا، لیکن نادم نہیں ہوا، توبہ نہیں کرا، غلطی کا اعتراف نہیں کرا، بلکہ تکبر کرا الٹا. یہ دو کیریکٹر ہے جب سے انسان زمین پہ آیا تب سے چل رہی ہے، آج بھی وہی ہے. ایک طبقہ شیطان کو فالو کرنے والا ہے، ایک طبقہ حضرت آدم کو، آدم کی اولاد میں انبیاء کرام انہیں فالو کرنے والا ہے. اور یہ شیطان ہے، شیطان کی بھی اولادیں ہیں، جیسا آدم کی اس کی بھی ہے اپنی. تو یہ دو کیریکٹر چل رہے ہیں. اب دونوں میں کیا ہے؟ اب ہر انسان یہ جان لینا ہے، اگر میں آدم کی اولاد میں ہوں، میں انسان ہوں، اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یعنی غلطی ہوگی، اسی لیے تو وہاں پہ اللہ بتایا ہے غلطی ہو کر کے، وہاں پہ غلطی کرے آپ، خطا ہوئی، گناہ ہوئے آپ سے، ساری چیزیں ہیں، لیکن انسانیت اور آدمیت یہ ہے کہ اس کو اعتراف کرنا، نادم ہونا، توبہ کرنا، معافی مانگنا، یہ آدمیت ہے. یہ شیطانیت یہ ہے کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد، خطا ہو جانے کے بعد، بجائے اپنی ندامت کیے، بجائے اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے، اس کی تعویلات کرنا، تعویلات کر کے اپنے کو صحیح ثابت کرنا، یہ ہے شیطانیت. بس یہ دو ہی چیزیں سامنے رکھ کے آپ چلیے. قرآن میں 6-7 مقامات پہ یہ واقعہ آیا قرآن میں، آدم اور شیطان کا. یہ دو کیریکٹر کو سامنے رکھیے آپ، اس کے بعد ہم کس کے کیریکٹر کو فالو کر رہے ہیں، شیطان کے یا آدم کے؟ یہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. اسی لیے حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے، خطا کے بعد، غلطی کے بعد توبہ کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا التائب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ نہیں کیا. اس کے گناہ کو دھل دیا جاتا ہے، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں. ایسا ہے گناہ کر کے توبہ کرنے والا گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ایک حدیث ہے. دوسری حدیث میں کیا فرمایا؟ کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی پوری اولاد خطا کار ہے، گنہگار ہے، اور ان میں سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے. دیکھنا ہے پوری اولاد. یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا عالم ہے، مفتی ہے، فاضل، ایسا نہیں، ویسا نہیں ہے کچھ بھی. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مقام پہ انہیں جناب علی گناہ گار ہے، کم زیادہ، چھوٹا بڑا وہ الگ بات ہے، لیکن ہے سب انسان گنہگار یقیناً. اسی لیے قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر ہم انسانوں کے گناہوں پہ، ان کی غلطیوں پہ فوری اگر سزا دینا شروع کر دینا تو زمین پہ کوئی انسان بھی باقی نہیں رہتا. پھر ہم تو ڈھیل دے رہے ہیں، چھوٹ دے رہے ہیں ان کو، کوئی انسان بھی باقی نہیں رہتا. اسی لیے فرمایا بھی بہترین تعبیر حدیث میں کل بنی آدم خطا، پورے کے پورے. اور وہ بہترین گناہ گار بھی، اور بہترین بھی حدیث میں گنہگار بھی ہے، اس کو بہترین بھی بول رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اب گناہ تو ہو گئی، خطا تو ہو گئی، اب اس میں بہترین کون ہے؟ اب وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے. اور توبہ بھی کیا ہے، کسے کہتے ہیں توبہ، یہ بھی آپ سن لیجیے. اب توبہ کے معنی یہ نہیں کہ آپ جناب علی کچھ الفاظ کی تکرار کر لیں آپ، یہ نہیں ہے توبہ. توبہ کے معنی خود حدیث میں بتا دے گئے
التوبۃ ندامہ. کیا فرمایا حدیث میں؟ التوبۃ ندامہ. توبہ کے معنی ہے کہ آپ کے اندر شرمندگی ہونا، ندامت ہونا، احساس ہونا کہ واقعی میں گناہ کروں، مجھے غلطی ہوئی ہے. نہیں خالی فارمیلٹیز کے طور پہ توبہ توبہ کر لیں گے، اب میں معافی چاہتا ہوں بولیں گے، یہ نہیں ہوتا توبہ. توبہ کے التوبۃ ندامہ، ندامت، پشیمانی، شرمندگی، اسے کہتے ہیں توبہ. اچھا توبہ اب ایک تو معافی اللہ سے ہوگی اور دوسری معافی مخلوق سے ہوگی، یہ بھی ذہن میں رکھیے آپ. یعنی اللہ سے متعلق جو گناہ ہمارے ہیں ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، اور بندوں سے متعلق ہمارے جو گناہ ہے بندوں سے مانگیں گے ہم. مثال کے طور پہ اگر میں نے آپ کو تکلیف دی ہے، کہ میرے سے نقصان پہنچا ہے، تو میں اللہ سے معافی نہیں، پہلے آپ سے معافی مانگنا پڑے گا مجھے. یا اگر کوئی ہمارے غلطی سے آپ کا مال کھا لیا ہے، آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے، تو مجھے مرنے سے پہلے آپ سے معافی مانگ لینا ہے. یہ نہیں کہ آپ کا مال تو کھا گئے ہوں اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں میں. سنیں صلاۃ التواب، ایک نماز بھی پڑھ رہا ہوں توبہ کہ میں آپ کا مال کھا جا کے، سمجھے آپ؟ یہ معاف نہیں ہوتا گناہ آپ کا. مخلوق سے جو معاملہ آپ کا ہے، مخلوق سے مخلوق کا، بندوں سے بندوں کا، ان کے جو حقوق ہے نا، اگر اس میں حق تلفی ہوئی ہے تو آپ اسی سے معافی مانگنا پڑے گا آپ کو. پھر دونوں مل کے اللہ سے بولیں گے اللہ اس کو معاف کر دے، تو انہیں بھی بولیں گا پھر اللہ مجھے معاف کر دے. بات کی بات ہے اب وہ. لیکن معاملہ عبادات کا ہے، فرائض کا ہے، نماز و روزوں کا ہے، حج و زکوٰۃ کا ہے. نماز و روزوں کے اندر کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی قضا ہو گئی، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، یہ بھی ساری غلطیاں ہی ہیں نا. تو اب یہ غلطیوں سے آپ کس سے معافی مانگیں گے؟ آپ اللہ سے مانگیں گے. یہ دونوں کو آپ ذہن میں رکھیے. آپ یہ دونوں گڈ مٹ ہونے سے بہت بڑا یہ ہو رہا، نقصان ہو رہا ہے اس وقت. آدمی دنیا کا ظلم کر رہا، کھا جا رہا، یہ کر رہا، معافی مانگ رہا، توبہ کرتے بیٹھا ہوا ہے. وہ توبہ معاف نہیں ہوں گی آپ کو. جس کا جو حق ہے اس کو دینا پڑے گا، معافی مانگنا پڑے گا آپ کو اس سے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف کر دے گا. جب اگر وہ معاف کیا ہے، اور ایسی ذہنیت کے ساتھ معافی مانگنا اللہ سے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تیرے علاوہ گناہ معاف کون کر سکتا ہے؟ تیرے ہی اختیار میں بخشش ہے، تیرے ہی ہاتھوں میں میری مغفرت ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی بخشش نہیں کر سکتا، معاف نہیں کر سکتا. توبہ کے جو شرائط قرآن میں آئے ہیں نا، وہ یہی ہے. دیکھیے سب سے پہلی توبہ آپ کے سامنے آ گئی، اس کے اندر ایک ندامت تھی، پشیمانی تھی، شرمندگی تھی، ایک افسوس تھا کہ کیسا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر لی ہوں میں، اب کیسا اللہ خود سکھا دیا توبہ. سمجھ میں آ رہا؟ تو توبہ کے اندر یہ ضروری ہے، ندامت ضروری ہے، نادم ہونا، اسی کا نام توبہ ہے اصل میں. ندامت نہیں ہے، لیکن آپ توبہ کے الفاظ کو اگر رٹ رہے ہیں آپ، تو یہ توبہ اللہ کے پاس قابل قبول ایسی توبہ نہیں ہوگی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ توبہ کے سلسلے میں ایک ہمارے پاس بہت بڑی غلط فہمی پیدا کر دی گئی، اور وہ غلط فہمی پیدا کر دی گئی ایک موضوع حدیث، ضعیف بھی نہیں بول سکتے آپ اس کو، گھڑی ہوئی حدیث. اور آپ سنتے ہوں گے نا، وہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دیا، دنیا میں بھیج دیا، حوا کو ایک طرف بھیج دیا، دونوں بچھڑے ہوئے ہیں اور دونوں رو رہے ہیں، کیسا کیا ہے سمجھ میں آ رہا. ادھر ایک کو پھینک دیا، ادھر ایک کو اتار دیا، روتے 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 ایک دن ذہن میں آ گیا ان کے، ارے عرش پہ میں نام دیکھا تھا ایک، وہ ہونا ہوگا کسی مقرب کا، وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد. لہٰذا ان کا توسل سے دے کے جب دعا کرے تو آپ کی توبہ قبول ہو گئی. آدم اور حوا مل گئے. من گڑت حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے، اور جھوٹی حدیث کی کتابوں کے اندر یہ اس کو لکھا گیا ہے، موضوعات کبیر کی حدیث ہے. لیکن سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو، حدیث معلوم ہی نہیں ہے لوگوں کو. تقریباً حدیث بولتے خطا رہے بھائی، حدیث جھوٹی بھی ہوتی، ضعیف بھی ہوتی، موضوع بھی ہوتی ہیں، بہت ساری چیز کے اقسام ہیں. تو یہ جھوٹی حدیث سب سے پہلے قرآن کے خلاف ہے. قرآن کے خلاف اسی لیے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ جنت میں قبول کرا یا نہیں، اس کے بعد جاؤ بولا اب یہ ہے اصل چیز ہے نا. ربنا کہاں کی دعا ہے؟ جنت کی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا. پھر اس کے بعد اللہ نے فتاب علیہم کہا، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اور ان کو پھر جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، زمین کی خلافت کے لیے، ان کو بھیج دیا گیا. یہ ڈیٹیل ہے یہ.
تو یہ بھی ایک بڑی بات. اسی لیے آج تک وہ جھوٹی حدیث کی جناب علی پیروی ہو رہی, اور جبھی بھی دعا کر رہے ہیں تو جہاں واسطے وسیلے سے یہی ہے, اسی کی بنیاد یہی ہے اصل میں, جبکہ یہ بات نہیں ہے, غلط بات ہے یہ. اللہ سے جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ سے کسی واسطے وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. پہلی بات تو اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے, اس کے صفات کے واسطے دینا. اللہ تو رحم کرنے والا ہے, اللہ تو غفار ہے, اے اللہ تو ستار ہے, یہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا ہے آپ کو. اللہ کی تعریف کرتے ہوئے آپ کو توبہ کرنا ہے, اور اپنے گنہگار ہونے کا احساس کرتے ہوئے توبہ کرنا ہے آپ کو. یہ ہے اصل چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں. اور ایک حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل حشر کے میدان میں آپ نے بشارت دی ایسے لوگوں کو, اپنے امت کو, قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ, قابل مبارک ہیں وہ لوگ کل حشر کے میدان میں جب آئیں گے تو ان کے نام اعمال میں کثرت سے توبہ استغفار رہیں گے. توبہ استغفار رہیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثیر کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے سلام پھیرتے تو آپ کی زبان اطہر سے کیا جملے نکلتے تھے؟ استغفر اللہ, استغفر اللہ. آپ دیکھیے, آپ کی نماز, آپ کی عبادت, پھر اس کے بعد استغفر اللہ, کیا معنی پیدا ہو رہے ہیں اس کے اندر؟ کیا غلطی کری؟ حالانکہ اللہ کے نبی نے جو وہاں پہ آپ جناب علی توبہ کر رہے ہیں, توبہ کے معنی ہے کہ گناہ کے بعد ہی آپ توبہ کریں, یہ نہیں ہے معاملہ. احساس ہونا ہر معاملے میں, عبادت بھی ہو رہی ہے تو اس کی یہ معنی نہیں کہ آپ وہاں پہ بہت بڑا نیک کام کر رہے ہیں, بلکہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہونا ہے جس کے سامنے ہم سجدہ کر رہے ہیں, جس کی عبادت ہم کر رہے ہیں نا, اے پروردگار تیری جو شان ہے میرا سجدہ اس لائق نہیں ہے, تیری جو عظمت ہے میرا سجدہ اس قابل نہیں ہے, میری نماز اس قابل نہیں ہے, تیری جو عظمت ہے. یہ احساس ہو, یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں فلاں ہو گئے. سمجھ میں آ رہا؟ اسی لیے نماز بھی کیا ہے, کوئی بھی عبادت کرو آپ, ہر عبادت دعا کی محتاج ہے, ہر عبادت دعا کی محتاج ہے. ابراہیم علیہ السلام دونوں باپ بیٹے کعبۃ اللہ بنا رہے نا, کتنا بڑا نیک کام ہے. وہ کعبۃ اللہ بنانے کے بعد کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دیکھو آپ, قبول کر ہماری اس خدمت کو. صاحب نبیوں کی دعا ہے نا, یہ نہیں کہ فخر میں وہ بنا رہا ہوں قیامت تک کے لیے جناب علی مسلمانوں کا مرکز ہے, اتنی بڑی فخر نہیں. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے بھائی, ایک پنکھا لگا دے کے فخر مسجد میں, نہ فخر ہوتا بلکہ پنکھے کے بلیٹ کے اوپر اپنا نام بھی لکھ دیتے انہوں. وہ گمراہ, دماغ خراب. واٹر کولر لگاتی ہے وہاں پہلے, ان کا نام ہے وہاں. عجیب حال ہے بھائی. نہیں, اب قرآن مجید شروع ہوتی بسم اللہ الحمدللہ رب, اس سے پہلے ان کا نام, ان کو پڑھ کے کون دیا, پھر اس کے بعد اللہ قرآن پڑھنا. کیا ہے مسخرہ بنا یہ سب, یہ ساری چیزیں بگاڑ ہے بھائی. اسی لیے ہم سے اگر کوئی عبادت بھی ہو رہی ہے نا تو وہ عبادت بھی اللہ کے لائق نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر عبادت کے موقع کے اوپر آپ کی زبان اطہر سے استغفر اللہ, آپ کا ذکر کثیر تھا. یہ کثرت سے آپ جو ذکر کرتے تھے وہ یہی تھا, اور امت کو بھی حکم دیا آپ یہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے لوگو اللہ کے دربار میں توبہ کرو, کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں اللہ کے دربار میں. کیا بول رہی؟ اے لوگو اللہ کے طرف توبہ کرو, رجوع ہو جاؤ اللہ کی طرف, کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے اپنی معافی مانگتا ہوں, اپنے خطاؤں کے, اپنے گناہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جب مجلس میں بیٹھتے, ہو سکتا گھنٹے آدھے گھنٹے کی وہ مجلس ہو, آپ کے پاس بیٹھے ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں بیٹھے ہیں, تو حضرت عمر فرماتے ہیں جتنی دیر میں بیٹھتا اتنی دیر میں گنتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 70 مرتبہ توبہ کے الفاظ نکلتے. معصوم, آگے پچھلے سب گناہ پورے خطا, اور اللہ نے آپ کو حکم دیا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم,
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اچھی جان لیجئے، آپ اللہ کے سوائے کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے خطاؤں کی، کوتاہیوں کی معافی مانگیے، اور ایمان والوں کے بھی گناہوں کی معافی مانگیے، مومن مرد اور مومن عورتوں کے۔ آپ بھی اور اپنی امت کے لیے بھی دعا کیجیے۔ آپ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی بڑی بات آ رہی ہے، نبی اور امت دونوں حکم دیا، معافی مانگی ہے، مغفرت کی دعا ہر جگہ۔ انبیاء کرام کی یہ سنت رہی ہے معافی کی۔ انبیاء کرام سے زیادہ اللہ کی عظمت کو سمجھنے والے کوئی نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اے لوگو تم سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سے زیادہ میں اللہ کو جاننے والا ہوں۔ آخرت کے متعلق آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم جتنا میں جانتا ہوں آخرت کے متعلق، اگر تم جاننے لگو تو تمہارے زندگیوں کے اندر سے خوشی اڑ جائے گی، ہنسی اڑ جائے گی، تم رو گے زیادہ، ہنسو گے کم۔ نبیوں کا علم جو ہوتا ہے، توبہ استغفار تپڑاک چینیاں نہیں ہے، کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اکثر ہم بولتے ہیں کہ معافی نامہ لکھ کے دو کاغذ پہ، تو ایک چلتا آخر لوگوں کا، سمجھے۔ اصل اللہ کے دربار میں رجوع ہونا ہے، اور اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہوئے توبہ کے سلسلے میں جو بات آتی ہے نا حدیث میں کثرت سے، یہ ایک حدیث تو آپ سنے ہوں گے، ایک بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا جابر تھا، انہیں جو ہے تقریباً 99 قتل کرا تھا، ایک کم 100۔ اب اس کے دل میں ضمیر جاگا، کچھ سدھرنا چاہ رہا تھا، چھوڑنا چاہ رہا تھا اپنے عمل کو، بھر گیا وہ علماء کے پاس گیا، یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس جا کے فتوے پوچھنے لگا، سب فتوے دے دیے اس کو، نہیں ختم، سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آخر میں کہ مسلمان کے پاس گئے، اس نے کہا ہے چانس تمہارے کو، توبہ کرو ابھی بھی، تم اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ تو اس دن سے وہ اپنا عمل چھوڑ دے کے جناب علی بے انتہا توبہ کرنے لگا۔ کیا بات ثابت ہو رہی ہے؟ ثابت کیا ہو رہی ہے؟ نہیں، دوسری بات کیا ثابت، بڑی اہم بات ہے یہاں پہ۔ ایک کم 100 کرا، وہ یہودیوں کے عالم انہیں بولے نہیں مغفرت نہیں ہے تمہاری، عیسائیوں کے پادری انہیں بھی مغفرت نہیں ہے، ایک مسلمان کے پاس گئے، انہوں نے بولا ٹھیک تمہاری توبہ قبول نہیں، توبہ کرو اللہ کے دربار میں، اور یہ کام چھوڑ دو تم۔ بہرحال چھوڑ دیا، توبہ کرنے لگا وہ۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے، اگر آپ بولیں گے تیری توبہ قبول ہوتی نہیں تو اپنے کام پہ لگے ہوئے رہتا، آپ یہ 100 بولے اب 1000 کرتا ہوں، اب 100 کرا بھائی ہے ہی نہیں تو اب کیا قصہ ہے، اب 100 کراؤ نا، آپ 1000 کرتا ہوں، اب اس میں کیا ہونے والا ہے؟ تو توبہ کے معنی کیا ہے؟ توبہ کے معنی اس کو گناہوں سے روکنا ہے، انہیں اس عمل سے رکنا۔ کیسے رکیں گا؟ ہاں بھائی تیری توبہ قبول ہے تب رکیں گا انہیں، اس کو نہیں تیری ہے اس کو بھی مارتا، اس کو بھی مارتا ہوں۔ بات کو سنیے، حکمت کی بات ہے یہاں پہ اس میں۔ اسی لیے توبہ کے متعلق کیا فرمایا حدیث میں؟ توبہ کر کے، گناہ کر کے توبہ کرنے والا بالکل اسی طرح جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ ہے اصل میں اس کو گناہ سے، اس کو غلط کام سے روکنے کے معنی توبہ کے ہیں۔ اگر وہ غلط کام سے نہیں رک رہا تو پھر توبہ بیکار ہے اس کی۔ تو اسی لیے توبہ کی اہمیت ہے۔ قرآن میں یہاں جو آیت آئی ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اپنے جانوں پہ زیادتی کر رہے ہیں گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا،
بے شک اللہ جو ہے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. انہ هو الغفور الرحیم. اس کی شانی یہی ہے کہ بندہ جب اس کے سچے دل کے ساتھ رجوع ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے غفور الرحیم ہو جاتا ہے. یہ توبہ ہے. آج بھی ہمارے پاس کچھ اس قسم کے باتیں سننے میں آتی ہیں، ارے اشارے میں اس کی کیا مغفرت ہوتی. تو یہ بات ایسی نہیں، حدیثوں میں بھی بات آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات ایسی ہے، یا رسول اللہ فلاں شخص سے کہتا ہے کہ نام لے کے کہتا ہے کہ اللہ اس کو نہیں بخشیں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات سنی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون کہتا ہے اللہ اس کو نہیں بخشیں گا؟ جو یہ کہتا ہے اللہ اس کو دوزخ میں ڈال کے اس کو بخش دیں گا. کہاں بول رہا؟ یہ تیرا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ کسی انسان کا معاملہ ہی نہیں ہے بھائی. یہ معاف کر دینا، بخش دینا، جنت میں بھیجنا، دوزخ میں ڈال دینا، یہ کسی انسان کا، حتیٰ ہے کہ نبیوں کے اندر بھی اس کو اجازت نہیں دی گئی، پیغمبروں کو بھی. آپ کا کام نہیں، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے. باقی ہمارا معاملہ ہے سب کس کے ساتھ حساب کیسا لینا ہے، کس کو دوزخ میں ڈالنا ہے، کس کو جنت میں ڈالنا ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے. یہ اس انسانوں کو اللہ دیا ہی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں دیا. قرآن میں ہے یہ بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما گیا لیس لک شیء من الامر او یتوب علیہم او یعذب فانہم ظالمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان معاملات میں اختیار نہیں ہے، ہم چاہیں تو بخش دیں، چاہیں تو انہیں معاف کر دیں، کیونکہ ظالم ہیں. قرآن میں آئی. آپ کا کام دعا کرنا ہے، دعا کرو مغفرت کی. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناخف سردار کی بھی دعا، آپ اس کے لیے نماز جنازہ بھی پڑھانے گئے. نماز جنازہ ہے کیا؟ دعائی مغفرت ہے نا وہ بھی. تو بتائیے، دیکھیے اب آپ، یعنی یہ بات انسان کو اختیار نہیں دی گئی کسی بھی انسان کو کسی کے متعلق زبان کھول سکے انہیں فلاں ہے ایسا. یہ بالکل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا اختیار ہے. کوئی بھی اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا، کسی کو اختیار نہیں ہے. اللہ سخت غضبناک ہوتے ہیں ایسے جملوں کے اوپر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ڈپارٹمنٹ آپ اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اس کو، ہے نا، بالکل منع ہے اس معاملے میں. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام تو اس کے لیے دعا کرنا ہے. یہ نہیں کہ ارے اس کے تعلق سے بولیں گے ارے اس کو اس بخشش نہیں ہوتی، نہیں، یہ تو غلط بات ہو گئی ہے. بلکہ اس کے لیے دعا کرنا ہے. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب مقابلہ، آپ زخمی ہو رہی، خون پوچھ رہی ہیں آپ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں نا سیرت کی کتابوں کے اندر. اور اس وقت اللہ کے نبی ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے، حقیقت سے غافل ہے، انہیں معاف کر دے. تو نبی دعا کر رہے ہیں. کیا ہے وہ ذہنیت، وہ مینٹلٹی ہے ہمارے پاس آج، وہ سوچ. توبہ، ہم تو انتقام لینا چاہتے ہیں اپنوں سے بھی غیروں سے بھی. ہمارے اندر وہ صفات پیدا ہی نہیں ہوئے جو اللہ پیدا کرو بول رہے ہیں ایمان والوں کو. رحم کے صفات، عفو اور درگزر کے صفات. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی میں جو اعمال ہے نا، اگر آپ اس کا ایوریج نکالیں گے نا، سب سے زیادہ آپ عفو اور درگزر، معاف ختم. وہ مشہور فتح مکہ کا بھی آپ سن لیے ہوں جناب، سب معاف، جاؤ تم سب معاف ہر جگہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت رہی ہے سب سے زیادہ کثرت سے وہ عفو اور درگزر کا معاملہ ہے وہ، اور یہ نہیں ہے. پورے انبیاء کرام کی جو دعوت تھی سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کے بعد وہ کیا تھی؟ یہی تھی، توبہ استغفار. نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آیا نا، آپ کو تو معلوم ہے 950 سال کی عمر آپ کی، اس کی تبلیغ دعوت کا کام کر رہے ہیں آپ. تو اس میں کیا کہا سمجھاتے ہوئے قوم کو آپ نے؟ وہ سورہ نوح بھی ایک، سورہ نوح کا پہلا رکوع آپ پڑھ لیجئے، اس میں آپ کو تفصیل مل جائیں گی، اور دوسرے مقامات پہ بھی ہے وہ، بلکہ وہاں تفصیل ہے. نوح علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنی قوم کو صبح شام رات دن یہ سمجھاتا رہا. کیا سمجھاتے رہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اے پروردگار، میں نے میری اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، تم بخشش کی دعا کرو، تم مغفرت کی دعا مانگو تم اپنے رب سے. انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت بڑا بخشنے والا. کیسے بھی تمہارے گناہ ہو چکے ہوں گے، اس کی رحمت یہ ہے
تمہارے سارے گناہوں کو ڈھانک لے گی, چھپا دے گی. پھر میں یہی سمجھاتا رہا اپنی قوم کو, اپنی امت کو. صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آیا سورہ ہود میں تفصیل سے. صالح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دیے, وَاسْتَغْفِرُوهُ, معافی مانگو اپنے رب سے, مغفرت طلب کرو اپنے رب سے. ان ربی قریب مجیب, ان ربی قریب مجیب, بے شک میرا رب تمہاری دعا قبول کرنے کے لیے بہت قریب ہے. مانگو, توبہ کرو. وہ حدیث بشارت کے لیے آتی ہیں آپ کے سامنے. قرآن مجید میں جو آیت آئی ہے بخشش کی, توبہ استغفار کی, سورہ سجدہ میں ہے, سورہ ذاریات میں اور دوسرے مقامات پہ ہے نا, وہاں کیا بات فرمائی گئی کہ وہ بالاسحارہم یستغفرون, یہ رات کے آخر حصے میں اٹھ کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ساری دنیا سو رہی ہے لیکن یہ آخرت کی فکر کرنے والا بندہ اس کو بے چین ہے کہ رب کے دربار میں مجھے ایک دن حاضر ہونا ہے اور کیا کیا میں نے غلطیاں کی ہیں, لہذا آج ہی معافی مانگ لینا ہے. اس کو جناب علی اس کے اعمال بے چین کر کے اس کو بستر سے اٹھا دیتے ہیں. تتجافی عن الجنوب, فرمایا یہ وہاں پہ مانگو, وبالاسحارہم یستغفرون. ہم سورہ بقرہ میں, سورہ آل عمران میں یہ آیت پڑھتے ہیں نا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات فرمائے, الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے اوپر ایمان لانے کے بعد پھر اپنے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, اپنے بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں. پھر ان کے اوصاف بھی بتائے گئے, الصابرین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے, اللہ کی اطاعت اور بند کرنے والے, سمجھے, اور رات کے آخر حصوں میں اٹھ کے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کرنے والے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخر حصے میں نزول دنیا کا جو ہے نا آسمان, وہاں نزول فرماتے ہیں اور آواز لگاتا ہے کوئی گنہگار بندہ, میں آج اس کے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہوں. کوئی ہے؟ سب غراٹے مارتے ہوئے سو رہے ہیں, کوئی نہیں ہے. ہے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہر رات میں آخری اللہ اپنے طرف سے یہ چاہ رہے ہیں تاکہ بندے معافی مانگ لیں, بندے معافی مانگ لیں. اللہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو عذاب نہ دوں, انہیں معاف کر دوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اپنے بندوں سے. اسی لیے وہ سورۃ البقرہ کی آیت آتی ہے نا ایک, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بڑی بات ہے, دنیا میں کوئی نہیں بولا آج تک گنہگاروں سے محبت کرتا ہوں, بلکہ اللہ بول رہا ہے میں ایسے بندوں سے جو گنہگار ہیں, ان اللہ یحب التوابین, جو گناہ کے بعد توبہ کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں. ہم تو گناہ کرنے کے بعد غلطی کرے نکالو غلیظ بولتے ہیں اس کو. اللہ رب کائنات وہ ذات یہ کہہ رہی ہے یہ میرے بندے ہیں بھائی, میں پیدا کروں 70 ماہ سے زیادہ ان سے محبت کرنے والا ہوں. میں ان کے ہر گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن شرط یہ ہے یہ مجھ سے معافی تو مانگے. اگر ہم معافی نہیں مانگ رہے ہیں تو پھر تکبر کر رہے ہیں آپ. وہ تو معافی مانگ دینے والا ہے لیکن ہم تکبر کر رہے ہیں. ہم تو سمجھ رہے نہیں اپنے آپ کو گنہگار, پھر وہی شیطان پہ پیروی میں لگے ہوئے ہیں. تعویلات, میں تو کرے کیا, مجھ سے ہوا کیا, سب یہ گندے ہیں نا. گناہ خطا. سورۃ البقرہ کے آخری رکوع کی آیتیں کیا ہے؟ للہ ما فی السماوات کی بات کیا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے پروردگار لا تؤاخذنا ان نسینا, ہم سے جو بھول چوک ہو گئی ہے نا اس کو مت پکڑ, تو اس کا حساب مت لے. یہ بھی اللہ کی سکھائی ہوئی دعا ہے. اللہ سکھا رہا ہم کو دعا کہ بھئی تم مجھ سے اس طرح دعا مانگو, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اللہ ہم سے جو خطائیں ہو چکی ہیں نا اس کو مت پکڑ تو. بھئی یہ ساری چیزیں قرآن میں سوچیے آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ, ہم تھوڑا بہت کیا نماز پڑھ لیے, روزے رکھ لیے, حج کر لیے تو ہم کو تقوی کا غرور آ گیا. تقوی کا غرور آ گیا, میں تو حاجی ہوں, میرے سارے گناہ معاف ہو گئے اب تو. یہ تصور آ گیا. ایک حدیث آتی ہے نا بڑی,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل جو تھا نا، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے آپ کے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیام تہجد کو اٹھتے پڑھتے تو میں لیٹی بھی رہتی تھی، تو بالکل چھوٹے چھوٹے کمرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو میرے پیر کو ہٹاتے آپ. تو اتنے طویل سجدہ کرتے تھے. کبھی حضرت عائشہ کبھی کبھی میں ایسے محسوس کر لیتی اتنا طویل سجدہ، کہیں کہ آپ کی روح تو پرواز تو نہیں ہو گئی کہ؟ یہ خیال آتا تھا حضرت عائشہ کو رضی اللہ تعالی عنہ. پھر نماز کے بعد ایک دن میں نے پوچھ ہی دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا آپ کے متعلق حکم ہے قرآن میں کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے خطاؤں کو، کوتاہیوں کو معاف کر دیا، تو پھر آپ عبادت میں ایسی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ آپ ٹھہر جاتے ہیں تو اتنا طویل قیام ہوتا تھا، کبھی کبھی آپ کے پیروں پہ ورم بھی آ جاتا تھا. اتنے طویل قیام اللیل، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں عبادات میں اپنے آپ کو؟ آپ کی تو اللہ کا حکم بشارت ہے آپ کے لیے، تو اللہ نے آپ کی ہر چیز کو معاف کر دیا ہے نا، پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ جواب کیا ملا؟ اے عائشہ، جب اللہ کا میرے ساتھ یہ معاملہ احسان ہے، افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ کا احسان ہے تو کیا اس کا شکر نہ ادا کروں میں؟ دیکھیے آپ، سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت کیا ہے؟ یہ لکا روحی فدا، لکا فیدی فدا، وہ زندہ آباد مرد آباد، یہ نعرے، یہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے دین کا. ہے کیا سیرت؟ اب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نمونہ اسوہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کے آگے عاجزی کرنے والا کوئی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کے آگے عاجزی کرنے والا کوئی نہیں تھا. اتنی عاجزی کرتے تھے، وہ بھی اللہ کے صفات کا نام لے لے کے کرتے تھے، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی کا نام لے لے کے کرتے تھے. آپ یہ دین کی اسپرٹ ہے، یہ دین کی روح ہے. یہ اصل میں مسلکوں کے جھگڑے، وہ جھگڑے، ہاتھ یہاں ماننا وہاں ماننا، پیر چیرنا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں نارمل چیزیں ہیں. یہ اصل جو چیز ہے نا، یہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. تقوی تو یہاں ہوتا ہے اصل میں. اگر وہی کوئی نہیں ہے تو اب کتنا بھی کر لو آپ اوپر سے. اللہ کو جو چیز مطلوب ہوتی ہے نا، وہ یہی ہوتے ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم، اللہ تمہارے چہروں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، ولکن انظروا الى قلوبکم واعمالکم، اللہ کی نظر تو تمہارے سینوں میں جو دل ہے نا اس کے اوپر ہوتی ہے، تمہارے اعمال پہ ہوتی ہے. اصل چیز اصلاح کے لیے دل اصل چیز ہے نا. لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہا قرآن. ہم نے ان کو دل دیا لیکن دل سے کام ہی نہیں لیے. لوگ سوچے نہیں دل و دماغ سے. ہم نے عقل دی، عقل کو استعمال ہی نہیں کرے لوگ. بس خالی مسلکوں پہ، روایات پہ، اس پہ اس پہ یہی جھگڑے چل رہے ہیں ہمارے پاس. تیری مسجد میری مسجد، تیری جماعت میری جماعت، سمجھ میں آ رہا. اب تقوی کے معنی یہ بنا دیے گئے ہیں کہ بھائی اونچا پیجامہ ہونا ہے، شملہ ہونا ہے، لاٹھی ہونا ہے، لمبی داڑھی. یہ تقوی کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، تقوی کا اس سے. تقوی ظاہری تان بان کا نام نہیں ہے. تقوی ہا ہونا. مثال دیکھیے آپ نے فرمائی، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورا جسم کی اصلاح، پورے اعمال کی اصلاح ہو جائیں گے. اور وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے تمہارا. دل کی اصلاح نہیں ہو رہی، قلب کی اصلاح نہیں ہو رہی. قلب انسانی کے اندر اللہ کی عظمت نہیں پیدا کی جا رہی. قلب انسانی کے اندر اپنے گناہوں کی ندامت نہیں پیدا کی جا رہی. تو بڑا میں بڑا، مولانا ادھر مفتیاں ادھر مفتیاں، مناظر ہو رہے ہیں. تو جیتا میں جیتا، تیرا مسلک میرا مسلک. کیا تعلق ہے میرے بھائی اس کا؟ کیا تعلق ہے اس کا؟ بتائیے آپ. ایمان سے، اخلاق سے، تقوی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ پگڑیاں اچھال رہے ایک دوسرے، ہاں ادھر بیٹھے ہوئے، ان کے ساتھ دو باڈی گارڈ گن لے کے کھڑے ہوئے، ادھر کھڑے. یہ اسلام ہے؟ یہ مناظرہ ہے؟ توبہ ہے کیا آخر میں؟ اب
نبیوں جب توبہ کر رہے ہیں تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں نا. موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا قرآن میں آئی, اور بہت ساری دعائیں ہیں قرآن میں. ایک دعا آتی ہے اس میں آپ کے لیے بات کہی گئی, انت ولینا, اللہ تو ہی ہمارا مولا اور کارساز ہے, فاغفر لنا, ہم کو بخش دے, ورحمنا, ہم پہ رحم کر, وانت خیر الغافرین, اور تو سب سے بہترین بخشنے والا ہے. دعا کس کی دعا؟ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا؟ ربنا اغفر لی. دعا نبی کی دعا ہو رہی ہے یار. ربنا اغفر لی, اللہ میری مغفرت کر دے, مجھے بخش دے, مجھے معاف کر دے. پھر میرے ماں باپ ایمان والے, یوم یقوم الحساب, جس دن حساب کا دن ہوگا اس کا. دیکھیے آپ ذہنیت کیا ہے توبہ کے سلسلے میں. اب آئیے قرآن مجید کے کچھ آیات آئیں گے آپ کے سامنے توبہ کے سلسلے میں. سورہ نساء میں ایک دو آیتیں آتی ہے توبہ کے سلسلے میں, سن لیجیے, وہ بھی بڑی اہم بات ہے. انما التوبۃ, وہاں فرمایا کہ حقیقت یہ کہ اللہ کے ذمے توبہ ان لوگوں کی ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ عنہم. یہ فرمایا انما حصر کے الفاظ فرمایا حقیقت میں جن کی توبہ کو قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے وہ کون لوگ ہیں معلوم؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ, جہالت کی وجہ سے, نادانی کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے, جذبات کی وجہ سے اگر ان سے کوئی برا عمل ہو جاتا ہے, برا کام ہو جاتا ہے تو فوری توبہ کرتے ہیں, دیر نہیں کرتے. وہ اطمینان سے نہیں, فوری. آدمی کیا ہوتا دیکھتے ہیں آپ, کبھی گاڑی پہ سے گر گیا فلاں فلاں, سب سے پہلے اٹھتے اپنے کپڑے جھاڑنا شروع کر دیتا انہیں فوری, جب کا جب دیکھ لیتا گندگی تو نہیں لے گئی, جب کا جب. تو وہی بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون قریب, فوری توبہ کر لیتے ہیں قریب, جلد سے جلد. فاولئک یتوب اللہ علیہم, اللہ ایسے لوگوں کے اوپر توبہ قبول کرتا ہے. یہ توبہ ہے قرآن کی. اب اگلی آیت میں کیا ہے؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. اور توبہ اللہ کے ذمے ان لوگوں کی ہے ہی نہیں, یعنی اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہی نہیں کرتا. کون سے لوگ ہیں وہ؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ, برائی پہ برائی, برائی پہ برائی کرتے چلے جاتے ہیں, گناہ پہ گناہ, نافرمانیوں پہ کرتے چلے. جب موت کا قریب وقت آتا ہے, اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ, اب میں توبہ کرتا ہوں. اور نہ ان لوگوں کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے جو کفر کی حالت میں دم توڑتے ہیں. قرآن دیکھ لیا بھئی, اللہ بول رہے میں توبہ قبول کرنے والا ہوں, تو پھر اللہ بتا رہے میں کس کی توبہ قبول کروں گا آخر. ہم اپنے مرضی سے بول رہے ہیں اللہ ایسا کر دیں گا, اللہ ویسا کر دیں گا, اور ہمارے پاس تو ایک بات ہے یار. وہ کیا بات ہے؟ ارے اللہ تو نقطہ نواز ہے. بولے یہ گدھا پسند آ گئے تو قصہ ختم. کون ہے اللہ تعالیٰ؟ ایسا ہے؟ ارے بھائی اللہ کو گدھا پسند آنا کیوں بھائی؟ اللہ کون ہے؟ کون سی بات بول رہے ہیں اللہ کے متعلق آپ؟ جس کی سر ہے نا دم ہے. کیسا ہوں گا؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ ارے بھائی جب تک آپ سانس اتنی باتیں بول رہے نا, جب سانس اکھڑ جائیں گے اللہ کے پاس جائیں گے تو کیا بولیں گے یہ سب باتیں؟ اللہ تو ایسا تھا, میں ایسا سمجھا تھا تیرے کو, میں ویسا سمجھا تھا تیرے کو. وہ سب چلتا ہے کیا وہاں؟ یہ سب نہیں. لایا کیا؟ ہمارا قانون کیا ہے, اس کے مطابق فیصلے ہوں گے نا. پھر کیا ہوئیں گا کل؟ آپ کو سمجھنا ہے کل اللہ کون ہے تو قرآن پڑھنا پڑے گا آپ کو. قرآن کو چھوڑ کے ہم جناب علی ہمارا زیادہ طور پہ وقت یہ وہ کتابوں میں لگا ہوا ہے, زیادہ وہی پہ قصے کہانیوں پہ, بعض مقامات پہ دینی نہیں ہے وہاں. انہوں ایسا کر دیا, انہوں ایسا بولے, اور بعض لوگ تو آج سے آ گئے
وہ مسجد میں جمعہ کا خطبہ ہو رہا ممبر سے، انہوں رات کو خواب دیکھ کیا خواب سنا رہے، میں رات کو ایسا خواب یہ تو ہو رہا حالت. عجیب بات، کیا کہا جا رہا ہے یہاں؟ توبہ کی بات آ گئی. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. جو بھی برا عمل کرے گا، گناہ ہوگا، وَمَن يَظْلِمْ فرمایا وہاں پہ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اگر توبہ کر لیا فوری تو اللہ کو غفور و رحیم پائیں گا انہیں. اب دیکھیے ایک آیت لا رہا ہوں میں آپ کو سورہ مومن کی. سورہ مومن اس کے بعد والی صورت ہے، وہ شروع ہو رہی. اللہ سب سے پہلے اپنا تعارف کروا رہے ہیں. وہ کیا پر قابل الذنب، غافر الذنب و قابل التوبۃ. کیا بول رہے ہیں؟ ذنب کے معنی گناہ. اللہ جو ہے نا غافر کے معنی بخشنے والا، اللہ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. وہ قابل التوبۃ، اللہ تمہارے توبہ کو قبول کرنے والا ہے. شدید العقاب، پھر وہ عذاب بھی بڑا سخت دینے والا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھو. فرمایا پکڑنے والا، اس کی پکڑ بھی بڑی خطرناک ہے، پھر پکڑیں گا تو چھوڑتا نہیں. پھر یہ یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں. چلیے آگے چل کے جو بات آ رہی ہے نا بڑی اہم ہے وہ. اب دیکھیں کتنی ایمان والوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کتنا بڑا مقام ہے. ایک مومن کی عزت کیا ہے وہ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے. سورہ مومن کی آیتیں سورہ زمر کے بعد الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم. وہ لوگ جو اللہ، وہ فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ من حولہ جو عرش الہی کو گھیرے ہوئے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں وہ فرشتے؟ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح میں مشغول ہے. اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، یہی لگا ہوا فرشتوں کو، بس ختم، اور کچھ نہیں. اس کی حمد، اس کی تعریف یہ لگی ہوئی ہے. ربہم، اور یؤمنون بہ، اور وہ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اور دیکھیے آگے آیت آ رہی ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ عرش الہی کو اٹھائے ہوئے فرشتے اور عرش الہی کو گھیرے ہوئے فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ زمین پہ جو ایمان والے ہیں نا ان کی مغفرت کی دعا اللہ سے کر رہے ہیں. میرے اور آپ کے لیے وہ فرشتے جو ٹاپ کے ہیں، یہ وہ نہیں جو عرش الہی کو تھامے ہوئے ہیں. بھائی وہ فرشتے ہمارا ذکر کر رہے ہیں اللہ سے، اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو بخش دے، ایمان والوں کو. یہ اس کے بعد کیا بولے اللہ کی صفت؟ ربنا وسعت کل شیء رحمہ، رحمت و علم. اللہ پروردگار ہے ہمارے رب، تیرا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو جانتا ہے، اور تیری رحمت بھی ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے. پھر دیکھیے اگلی دعا ان کی آ رہی ہے. اب اہم بات ہے یہاں پہ، کس کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ فرشتے؟ اوپر تو ایمان والوں کا لفظ آیا، جو ایمان والے ہیں ان کو بخش دے گا، وہ دعا کر رہے ہیں فرشتے. اب آگے چل کے وہ کون سے ایمان والے ہیں جو فرشتے جن کے لیے دعا کر رہے ہیں مغفرت کی؟ یہ ہے فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ. اللہ ان مومن بندوں کی توبہ قبول کر، ان مومن بندوں کو معاف کر دے، ان کو بخش دے جو توبہ کرتے ہیں، وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں. پہلے تو ایمان والوں کی بات آ گئی، اب بعد میں کیا دعا آ رہی، ڈکلیئر ہو رہا. وہ کون سے آخر کون سے مومن بندے؟ بھائی وہ ہر کلمہ پڑھنے والا نہیں، بلکہ وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں حقیقی معنوں میں، وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں نا، ان کو معاف کر دو. پڑھ لو گھر میں جا کے سورہ مومن، پڑھ لو گھر میں جا کے. پہلا رکوع شروع ہو رہی ہے بات، وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اللہ ان کو جہنم کے آگ سے بچا. یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، آپ غور کر لیجئے اس سلسلے میں. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے، ان بندوں سے کہہ دیجئے
جو لوگ خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے انہوں نے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، بخش دیا ہے۔ اور آگے چل کے فرمایا پھر انہ هو الغفور الرحیم، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی صفت ہے، جب کوئی بندہ گنہگار بندہ اللہ کے سامنے نادم ہوتا ہے، پشیماں ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے گناہ کر کے، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو گنہگار سمجھیے آپ، اور یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے، حقیقت ہے یہ، ایسا نہیں کہ خواہ مخواہ کہ آپ گنہگار ہیں، نہیں بول رہا ہوں میں، ہر انسان گنہگار ہے، کہیں نہ کہیں ہر جگہ غلطی ہو رہی ہیں برابر ہم سے، کوتاہیاں ہو رہی ہیں ہم سے، حقوق العباد میں بہت سارے غلطی ہم سے ہو رہی ہے، اپنوں سے بھی ہو رہی ہے، غیروں سے بھی ہم سے ہو رہی ہے، سب ہو رہے ہیں کہ بغیر اللہ کی بخشش کے۔ اسی لیے وہ مشہور حدیث بھی ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی بغیر اللہ کے فضل کے جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ صحابہ پلٹ کے یا رسول اللہ، کیا آپ بھی؟ ہاں میں بھی اللہ کے فضل کے بغیر نہیں جا سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ جملہ، رسول اللہ کا کیا بات ثابت کر رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تکبر نہیں، عاجزی تھی۔ ہاں اگر آپ بولتے میرے اندر کیا خرابی ہے، میں تو معصوم ہوں، تو تکبر کی بات آتی تھی، کیا بولے؟ نہیں، میں بھی اس کی رحمت کا محتاج ہوں۔ کچھ بھی نہیں کرے، کیا بھی نہیں کرے، سمجھ میں آ رہا ہمارے پاس، انہوں جنتی، انہوں جنتی، انہوں فلاں، انہوں فلاں، ان کے وسیلے سے، ان کی توجہ سے وہ حضرت کے مریداں انہوں چلے جاتے، ان کو لے کے جاتے، انہوں، سمجھ میں آ رہا کتنے من گڑت قصے گڑھ لی بھائی آپ، کتنے ہیں بتائیے آپ۔ عجیب معاملات ہیں ہمارے آج کل، جو نسبت اللہ سے ہونا چاہیے، جو تعلق اللہ سے ہونا چاہیے، جو رجوع اللہ، وہ ہے ہی نہیں، بلکہ غیر ضروری دوسروں کو بیچ میں انوالو کر رہے ہیں اللہ اور بندے کے درمیان میں۔ ارے یہ تو حضرت قبلہ کے جوتیوں کی تفیل میں آج تک پہنچو، ارے کیا بول رہا رے آخر، کیا بول رہا بھائی آخر تو؟ سوچو آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتیوں سے افضل بھی کوئی ہو سکتا؟ کوئی صحابی کا قول ہے آپ کے جوتیوں سے؟ ارے بھائی کیا بول رہے ہیں؟ یہ سب اجمی تصورات ہیں، یہ بالکل ہندوؤں کے تصورات ان کے پاس ہے نا، جوگی یوگی فلاں فلاں، بھائی یہ وہ فلاں، ان کی وجہ سے ہو رہا ہے سب۔ ہمارے پاس بھی وہی ہو گیا، وہ حضرت قبلہ، وہ فلاں، یہ فلاں، ان کی وجہ سے ہم ہو گئے، ہم ان کے سلسلے سے ہیں، سمجھ میں آ رہا؟ اب ان کے سلسلے سے، ان کی نسل سے ہے، تو اب ان کا احترام، ان کا فلاں، ان کا فلاں۔ میں ایک مسجد میں گیا، امام صاحب، ابھی بچپنے کی بات بول رہا ہوں میں، نام نہیں بولتا، اچھا نہیں، پہلے حوضاں تھے نا مسجدوں میں، بچپنے کی بات میری، ایک حضرت جو ہے وضو کر کے آ رہی، اور سامنے پورے مریداں ادھر ادھر کھڑے ہوئے، وہ مسجد سے وضو خانے سے نکل کے ممبر تک، محراب تک گئے، تک ادھر ادھر مریداں کھڑے ہوئے سفید توالا لے کے، جہاں پیر پڑ رہا ان کی توال رکھ رہے ہیں، حضرت قبلہ کا جیسے ہی پیر پڑا اس کو اٹھا لے کے منہ پوچھ لے رہے ہیں۔ کہاں ہیں آپ بتائیے بھائی؟ کون سا دین ہے، کون سا قرآن ہے، کون سی سنت ہمارے پاس ہے؟ نہ تو قرآن میں کوئی حکم، نہ اشارہ، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نہ تو صحابہ کا عمل، نہ تو محدثین کی کوئی بات، نہ تو ائمہ کی کوئی رائے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا دین ہے آپ کا آخر؟ کیا کر رہے ہیں اپن لوگ اسلام بولے تو؟ آخر ہے اس لیے وہ اسلام نہیں ہے جو نبوت کے دور کا اسلام تھا، یہ سب آپ کا میرے بنائے ہوئے اسلام ہے، برخا سب دھوکسلے ہے سب ساری چیزیں۔ دین تو قرآن میں، قرآن کو تو بند کر کے رکھ دیا آپ، دین کا شعور تو قرآن سے ملتا ہے آپ کو، دین کا علم تو قرآن سے ملتا ہے آپ کو، قرآن کی روشنی سے ہر چیز جناب یاری اوپن ہوتی ہے، اندھیرا چھٹ جاتا ہے قرآن کی روشنی سے۔ قرآن کو بند کر کے ہم کون سی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، اندھیرے میں پڑھ رہے ہیں اپن۔ یہ روشنی کی کتاب ہے، اس کو منیر کہا گیا، اس کو نور کہا گیا، ظلمات سے نکالنے والی کتاب کہا گیا، اندھیریوں سے نکالنے والی کتاب کہا گیا۔ اس کتاب کو بند کر کے دوسری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، معنی یہ ہوئے
چراغ بند کر کے آپ کوئی کتاب پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے. اور ایسا ہی پڑھ رہے ہیں اپن اس وقت قرآن کو چھوڑ کے. کچھ نہیں، بڑے بڑے مجمع رہیں گے لگیں گے مگر کوئی قرآن کی بات نہیں ہوئی گی، کوئی سنت رسول اللہ کی بات نہیں ہوئی. قصے کہانیاں، میرے بزرگ تیرے بزرگ، یہ وہ فلاں فلاں، نہیں ہے میرے بھائی. ایسا دین نہیں ہے. سمجھیے بات کو، آپ سمجھیے. اللہ جو زندگی دیا نا بہت کم ہے. یہ جب سانس جائیں گے نا پھر نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہی نہیں ہے. پھر پلٹ کے بہت معاملہ خطرناک ہے یہ. آپ انہوں اتے جا رہے ہیں، اتنا بڑا اجتماع. یہ دیکھو ہمت، آپ یہ دیکھو بولے اللہ کے نبی. قرآن دیکھو بولے آپ. انہیں اتنی بڑی جماعت، اتنے بڑے مولانا، اتنے بڑا، ان کو دیکھو بولا. قرآن کو دیکھو بولا. میں ایک آیت بولوں آپ کو، قرآن کی پیروں کے نیچے سے زمین نکل لیں گے آپ کی. سورہ انعام کی آیت ہے. اللہ اپنے نبی کو بول رہے ہیں یہ بات. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اے نبی، زمین میں اگر میجورٹی کو فالو کریں گے تو آپ بھی گمراہ ہو جاتے. پھر وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اکثریت کو اگر آپ فالو کریں گے نا، يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، آپ بھی اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتے. پھر انہیں بول رہا اتنی بڑی یہی چل رہا آج کل. اللہ محفوظ رکھے. عقل دیا اللہ، استعمال کرو. قرآن دیا پڑھو. بس دونوں کا آپس میں قرآن اور عقل کا جناب یعنی کامبینیشن ہونا چاہیے. دونوں، قرآن علم کی کتاب ہے اور عقل اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے، اور دونوں میں تضاد نہیں ہو سکتا ہے. انسان کو عقل بھی دیا اللہ، قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ قرآن دے کے بولا عقل استعمال کرو. اب دونوں چیزیں، دونوں عقل کی، دونوں کے خالق اللہ ہے. قرآن اللہ کا علم ہے، انسان کی عقل اللہ کی مخلوق. اللہ بنایا ہے اور فہم دیا آپ کو. استعمال کرو. بار بار قرآن بول عقل استعمال کرو، عقل استعمال کرو. نہیں انہوں بول رہے بس ہے نا، بہت لمبی داڑھی ہے ان کی، بہت مشہور ہے ان قبلہ ہو، انہوں غلط نہیں ہو سکتے. ہاں انہوں غلط ہو سکتے. قرآن تم نہیں سمجھ سکتے. ارے عجیب پروپگنڈا کر دیا گیا بھائی میرے. اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے. فتنوں کا دور ہے، گمراہی کا دور ہے. ہر قدم پہ آپ کو گمراہ کرنے والے ملتے رہیں گے. کتاب کو مضبوط سے پکڑو. اللہ کے نبی نے حجت الوداع میں یہ بات ہمارے کو بول کے گئے تھے، دیکھو میں تو جا رہا ہوں لیکن تم کو بے سہارا چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں. میں میرے پیچھے قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جب تک تم اس کتاب کو مضبوط پکڑے رہو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. مطلب چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاتے. یہ بول کے گئے اللہ. اللہ محفوظ رکھے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے، بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کی نصیب فرمائے، توبۃ نصوحہ نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ. بارک اللہ لی لکم فی القرآن. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا